بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے نہ اللہ تعالیٰ کا، یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے مسلسل سوال جواب یہ چل رہے ہیں۔ بات سمجھیے، پچھلا بھول گئے تو میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں، نہیں تو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھیں۔ ولا يقال المراد امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرد وان كان محالا۔ بس وفی نظروں سے سوال کیا تھا کہ مشائخ نے اگر ارادہ کیا ہے غیریت کے ساتھ صحت انفکاک جانبین سے، تو پھر جہاں یقیناً غیریت ہے غیریت نہیں بنتی، جہاں عالم اور ثانے کے درمیان، کیونکہ ایک جانب سے انفکاک ہے دوسری جانب سے کوئی نہیں ہے، اور اگر اکتفا کرے ایک جانب سے تو پھر جہاں مغایرت نہیں ہے وہاں مغایرت بن جائے گی، جز کل میں مغایرت نہیں ہے وہاں بن جائے گی، ذات اور صفت میں مغایرت نہیں ہے لیکن مغایرت بن جائے گی کیونکہ ایک جانب سے انفکاک ہے۔ اب اس کا کسی نے دیا ہے جواب، سنیں تو آگے جو ہے نا قد صرحوا سے دینا ہے اس کا رد، 1 2 3 وہ یوں کہ کسی نے یوں جواب دیا کہ پہلی شک اختیار کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جانبین سے انفکاک ہو، کیا ہو؟ جانبین سے انفکاک۔ تو پھر تم نے کہا تھا کہ عالم اور ثانے میں جانبین سے انفکاک نہیں ہے، جانبین سے انفکاک، ثانے ہو عالم نہ ہو یہ انفکاک تو ہے، عالم ہو ثانے نہ ہو یہ انفکاک نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں ہم ثابت کرتے ہیں، کیا اتھلا جی، کہ انہوں نے کہا جی کہ مراد ہر ایک کے وجود کے تصور کا ممکن ہونا ہے دوسرے کے عدم کے ساتھ، دوسرے کے اگرچہ بالفرض ہو، اگرچہ وہ جو مفروض ہے وہ محال ہی کیوں نہ ہو۔ جی کیا جی نہ کہا جائے کہ مراد کیونکہ اس لیے کہو لِأَنَّا نَقُولُ، ہم نے اس کا جواب دینا لِأَنَّا نَقُولُ سے، جی نہ کہا جائے کہ مراد، یعنی نہ کہا جائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سوال کیا تھا نا فی نظروں سے، اس کا کسی نے جواب دیا کہ بھئی مراد دونوں جانبوں سے انفکاک ہے، لیکن کس طرح مراد ہر ایک کے وجود کے تصور کا امکان ہے دونوں میں سے دوسرے کے عدم کے ساتھ، اگرچہ وہ جو مانا گیا وہ محال ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ہے، یہ مراد ہے، یہ اب والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلق بالبرهان ثبوت الصانع۔ اب کہتے ہیں کہ ایک جانب تو پہلے ثابت تھی کہ ثانے ہے عالم نہ ہو ہیں، اب دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ عالم کبھی تصور کیا جائے گا کہ یہ موجود ہے، پھر مطالبہ کیا جائے گا، طلب کیا جائے گا برہان کے ساتھ ثبوت ثانے، کیا طلب کیا جائے گا برہان کے ساتھ ثبوت ثانے، تو لہٰذا فثابت امکان الانفکاک من الجانبین، یوں انہوں نے کہا جی کہ جس وقت ہم موجود عالم کا تصور کر رہے ہیں کہ موجود ہے، اس وقت دوسری جانب کوئی نہیں ہے، پھر
برہان کے ذریعے طلب کیا سانے کے ثبوت کو جی، سمجھا جی؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ اب جانبین سے انفکاک ہو گیا، اگرچہ فرض ہے، اگرچہ بے عالم ہو سانے نہ ہو، یہ مفروض محال ہے، لیکن بھی یوں انفکاک ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اور عالم کا تصور کیا جائے گا کہ عالم موجود ہے، پھر طلب کیا جائے گا جب موجود ہے پھر دلیل کے ذریعے ثبوت ثانے کو طلب کیا جائے گا۔ تو اب اس وقت انفکاک ہو گیا عالم کے درمیان اور ثانے کے درمیان۔ سنیں جی، ادھر ویکھ ذرا دھیان نال، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یقال فی الجواب المراد بقولہم او غیران موجودان، متصور کیا جائے دو میں سے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ۔ یہ بات بھائی اس کے جواب میں جو ہم نے سوال کیا تھا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے، اس کا جواب کہ بھائی امکان ہر ایک کے وجود کے تصور کا ممکن ہونا دونوں میں سے دوسرے کے، اگرچہ بالفرض، یعنی اگرچہ ہو دوسرے کا عدم اور اگرچہ ہو جو مانا گیا ہے وہ کیا، محال، واسطے پہچان کرانے کے محال تعریف بما اختیار شک الاول، وہ پہلی شک اختیار کی ہے، وہ کیا ہے، انفکاک دونوں جانبوں سے۔ انفکاک تو ہم نے بے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہم کر کے بتاتے ہیں، استغفر اللہ۔ عالم کبھی تصور کیا جائے گا موجود، پھر طلب کیا جائے گا برہان کے ساتھ ثانے کا، تب تحقیق ممکن ہو گیا عالم کے وجود کا تصور ما عدم، نعوذ باللہ محال ہے یہ، کیونکہ اگر ناممکن ہو، یہ بات ممکن نہ ہو تو پھر برہان کا مطالبہ جو ہے وہ کیا ہوگا، بلکہ محال ہوگا۔ اور اسی طرح ممکن ہے ثانے کے وجود کا تصور عالم کے، اور یہ بات تو ظاہر ہے، یہ تو پیچھے ثابت ہوگی، لہذا ثابت ہو گیا تغیر باوجہ ایسا۔ اس طرح بھی بعد نے جواب دیا تو آگے اس کا رد کرنا ہے، اور نہ کہا جائے مراد ہر ایک کے وجود کے تصور کا ممکن ہونا باوجود دوسرے کے عدم کے، یعنی لا صحت وجود کل منہما بدون الآخر، یہ نہیں مراد، بلکہ تصور اگرچہ بالفرض، یعنی اگرچہ نہ ہو وجود اس کا بغیر دوسرے کے ممکن فی نفسی، لیکن بالفرض اگرچہ ہو مفروض محال۔ اور عالم ہوں جڑی جانب رہ گئی وہ دس دینے، اور عالم کبھی متصور ہوتا ہے موجود، پھر طلب کیا جاتا ہے برہان کے ساتھ ثبوت ثانے کا۔ اور نہ کہا جائے مراد ہر ایک کے وجود کے تصور کا امکان ہے دونوں سے باوجود دوسرے کے عدم کے، اگرچہ بالفرض اور اگرچہ ہو مفروض محال۔ اور عالم کا بھی تصور کیا جاتا ہے موجود، پھر طلب کیا جاتا ہے برہان کے ساتھ ثانے کے ثبوت کو، بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة۔ برخلاف جز مع الکل کے، برخلاف فإنه لا يمكن تصور وجود أحدهما مع عدم الآخر۔ اور شرح یعنی وہ تھا نا کہ اگر تم ایک جانب سے اکتفا کرو تو پھر جز اور کل کے درمیان حالانکہ مغایرت کوئی نہیں ہے، ذات اور صفت کے درمیان حالانکہ کوئی نہیں ہے، تو اس کا جواب برخلاف جز مع الکل کے او بینستور، کیونکہ نہیں ممکن یہ کہ تصور کیا جائے جز کا
پھر طلب کیا جائے برہان کس پر؟ کل پر. کیوں؟ بوجہ عدم سے تے انفکاک کے. یہاں کسی بھی جانب سے انفکاک سے نہیں ہے، کسی بھی، تو لہذا غیریت کوئی نہیں بنی جی، کسی بھی جانب سے نہیں ہے جی. کیونکہ ہم سنیا جی پیچھے بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ ممتنع ہے عشرہ کا وجود بغیر واحد کے، کہ عشرہ میں سے اگر ایک کم کر دیں تو عشرہ، اسی طرح ممتنع ہے واحد من العشرہ، اس اضافت کو جوڑنا ہے. کس کو؟ عشرہ کا وجود ممتنع ہے بغیر عشرہ کے، جو واحد من العشرہ ہے. جب عشرہ نہیں ہوگا تو یہ واحد بھی نہیں ہوگا، اور عشرہ واحد نہ ہو تو عشرہ پورا نہیں ہے، عشرہ نہیں ہے. اسی طرح جو واحد من العشرہ ہے یہ واحد عشرہ کے بغیر نہیں ہے. یہاں اضافت کا لحاظ ہے، تعلق کا لحاظ ہے جی. تو لہذا یہاں جانبین سے انفکاک نہیں ہے، جانبین سے. تم نے کہا تھا نا جز کل میں کہ جز بغیر کل کے ہوتی، کل اگرچہ بغیر جز کے نہیں، ایک جانب سے انفکاک پایا گیا. تو ہم کہتے ہیں جس طرح کل جز کے بغیر نہیں، جز بھی، جو جز کل کی جز ہے، جز من حیث الجز، کہ جز کے اس کل کی جز ہے، یہ اس کل کے بغیر نہیں پائی جائے گی. کیونکہ اگر پائی جائے جز، یعنی واحد اگر پایا گیا تو نہ ہوگا وہ واحد من العشرہ، بلکہ ہوگا واحد مطلقاً. تو ہم تو کیا کہہ رہے ہیں؟ واحد من العشرہ. کیا؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ خلاف جز مال کل کے، کیونکہ جیسا کہ ممتنع ہے عشرہ کا وجود بغیر واحد کے، اسی طرح ممتنع ہے واحد من العشرہ کا وجود بغیر عشرہ کے. کیونکہ اگر پایا جائے واحد تو البتہ نہ ہو، پایا جائے واحد تو البتہ نہ ہوگا وہ واحد من العشرہ، نہ ہوگا وہ واحد من العشرہ، بلکہ دو باری واحد مطلقاً ہوگا. سنیں جی اور ادھر دیکھو، بے خلاف الجز مال کلے، کیونکہ نہیں ممکن تصور دو میں سے ایک کے وجود کا دوسرے کے. تو لہذا جب کسی جانب سے بھی انفکاک نہیں ہے تو غیریت کیسے بنے گی؟ جو تم نے کہا کہ یہاں غیریت لازم آ جائے گی. کیونکہ جیسے ممکن ہے، جیسے ممتنع عشرہ کا وجود بغیر، تو پس ممتنع ہے واحد من العشرہ کا وجود بغیر عشرہ کے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ واحد من العشرہ ہے. اس حیثیت کا لحاظ کرے کہ واحد من العشرہ، یہ عشرہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا نا. کیونکہ اگر پایا جائے واحد تو البتہ نہ ہوگا وہ واحد من العشرہ. تو پس اس صورت پر نہیں ممکن تصور عشرہ کے وجود کا بغیر، اور نہیں ممکن واحد کے وجود کا تصور. تو پس نہ ثابت ہوئی دونوں کے درمیان. تو وہ تو بات سب تم نے کہا مغایت لازم آگے نہیں لازم آ رہی، جو کہ دونوں میں انفکاک ہے کو نہیں ہے. اور اسی طرح ذات ما صفت میں جب کہ ہم اعتبار کریں گے ذات کا، ذات لصفت، ذات سنیں ذاتن لصفت، کہ ذات واسطے صفت کے. اب یہاں بھی کسی جانب سے انفکاک نہیں ہوگا. صفت واسطے ذات کے، ذات واسطے صفت کے، کہ یعنی صفت اس اعتبار سے کہ اس ذات کی صفت ہے، اور ذات اس اعتبار سے کہ اس ذات، کیونکہ ذات بغیر صفت کے ہوتی ہے نا، صفت بغیر ذات کے نہیں ہوتی. تو اس جانب سے کہ جب یہ لحاظ کریں گے کہ یہ ذات اس صفت کی ذات ہے، تو اب یہ ذات بغیر صفت کے نہیں پائی جائے گی. یہ ذات کیونکہ پہلی بات تو تھی نا کہ ذات بغیر صفت کے پائی جاتی ہے، وہ تو ثابت تھا. اب دوسری جانب سے بھی ختم کرنا ہے کہ ذات اس اعتبار سے کہ اس ذات کی یہ صفت ہے،
کہ یہ ذات صفت کے ساتھ موصوف ہے، تو اب یہ ذات صفت کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔ جیسے صفت موصوف کے بغیر نہیں پائی جائے گی تو یہ ذات بھی، تو لہذا جب جانبین سے انفکاک نہیں ہے تو تغایر کوئی نہیں ہے۔ تغایر سمجھے ہی او کتھوں برخلاف جز مال کل کے اتو ہی نا، کیونکہ جیسا کہ ممتنع ہے وجود اشرا کا بغیر واحد کے، ممتنع ہے وجود واحد من الاشرا کا، یہ پورا لفظ ہی بغیر اشرا کے، کیونکہ اگر پایا گیا واحد تو البتہ نہ ہوگا وہ واحد من الاشرا، بل کان واحدا مطلقا۔ آگے سمجھے؟ ہاں جی، برخلاف جز مال کل، جیسا کہ ممتنع ہے وجود اشرا کا بغیر واحد کے، اسی طرح ممتنع ہے واحد من الاشرا کا وجود بغیر اشرا کے، کیونکہ اگر پایا جائے واحد تو البتہ نہ ہوگا وہ واحد من الاشرا۔ جی، والحاصل ان وصف الاضافۃ معتبر وامتناع الانفکاک حینئذ ظاہر۔ خلاصہ وصف اضافت معتبر ہے، وصف واحد من الاشرا موصوف نہ ذات لصفت، یہ جو اضافت ہے نا، اور تعلق، اضافت میں نہیں تعلق، یہ وصف اضافت معتبر ہے۔ سنا جی، جب اس کا لحاظ کریں گے تو امتناع الانفکاک، انفکاک ممتنع ہے جانبین سے، اس وقت یہ ظاہر ہے۔ ثابت کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی، کیا کیا جی؟ خلاصہ یہ ہے کہ وصف اضافت معتبر ہے تو انفکاک کا امتناع پھر اس وقت ظاہر۔ آگے سمجھے، کیونکہ نہیں ممکن تصور وجود و احد جب تعلق کا لحاظ کریں گے نا، یہ اس حیثیت سے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، یہ اس حیثیت سے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ حیثیت کا لحاظ کریں گے تو یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا جی۔ آگے سمجھے، والحاصل ان وصف الاضافت یعنی ہونا واحد من الاشرا کا اور ہونا ذات کا مقام لصفت، یہ معتبر ہے، لہذا انفکاک کا امتناع اس وقت یعنی اضافت کے، یہ امتناع انفکاک کیا ہے؟ کیونکہ نہیں ممکن تصور مضافین میں سے ایک کے وجود کا دوسرے کے اے شاباش سے، سمجھے ہی؟ اچھا جی، باقی وہ جو علامہ نے درمیان میں باتیں کی ہے نا، علامہ عبدالعزیز صاحب تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جان اس بات کو کہ جزمی بات مستشارے کے قول سے بے خلاف الجوز مال کل، پڑھے نا جی ہوں، بے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو درمیان میں لائے، اصل تو بات تھی نا وہ پہلی شک کہ بھئی سانے ہو ہے عالم کو، عالم کوئی نہیں، یہ انفکاک تو ہے، عالم ہو سانے نہ ہو یہ انفکاک نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا بھی بالفرض کر لیا، تو یہ جو ہے نا کیا بے خلاف ہے کہ یہ جان اس بات کو کہ یہ تکملہ للجواب ہے، جواب میں دخل نہیں ہے، جواب کا تکملہ ہے، جو جواب دیا بھی جو پڑھا بھی، ذکر کیا اس کو بطور وضاحت کیونکہ شے واضح ہوتی ہے اپنی، لیکن یہ کہ ہو بیان عدم انفکاک کا کل میں اور جز میں جانبین سے، یہ تکلف ہوگا حاجت سے اوپر، کیونکہ عدم انفکاک ایک جانب سے کافی ہے، کس میں؟ عدم تغایر میں، اور فرمایا ہے بعض محققین نے
کہ بے شک قول اس کا بے خلاف الجز مال کل، یہ دوسرا جواب ہے باعتبار، اور وہ اکتفا کرنا بے جانب واحد ہے کہ کوئی نہیں. دو سوال تھے نا بھی تم کیا مراد لیتے ہو، جانبین سے انفقاق یا ایک جانب سے؟ لیکن شارح رحمہ اللہ نے تسامو کی ہے عبارت میں بے خلاف کہہ دیا نا. تو اصل میں تحقیق یہی ہے کہ یہ دوسری شک کا جواب ہے. کس کا ہے؟ کہ جہاں تم نے کہا تغایر نہیں، وہ تغایر ثابت کیا. جہاں تم نے کہا کہ تغایر بن رہا ہے اور حالانکہ نا جہاں تغایر ہے تو تم نے کہا تغایر نہیں بنتا، اور جہاں تم نے کہا کہ تغایر نہیں اور تغایر پھر بنتا، اگر دوسری شک مراد لو ایک جانب سے تو ثابت کیا کہ وہاں جانبین سے انفقاق ممتنع ہے. جانبین سے پہلی صورت میں جانبین سے انفقاق ممکن ہے تصور اگرچہ محال ہو، اور جز اور کل کے ساتھ کسی جانب سے بھی انفقاق نہیں ہے، نہ ذات ما صفت میں انفقاق ہے، لہذا یہاں تغایر نہیں ہے. اور سمجھی گل. اور خلاصہ یہ ہے کہ اضافت کی وصف معتبر ہے اور انفقاق کا امتناع اس وقت ظاہر ہے. جی خلاصہ یہ ہے کہ اضافت کی وصف معتبر ہے اور انفقاق کا امتناع اس وقت ظاہر ہے. اب یہ لا یقالو، جی ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ یہ جواب نہیں بن سکتا. یہ اس لیے یہ لا یقالو نہ کہا جائے. کیوں؟ لِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ مشائخ نے تصریح کی ہے. جی مشائخ وہ جنہوں نے تفسیر کی ہے نا غیریت کی بے امکان ان مشائخ نے تصریح کی ہے عدم مغایرت کے ساتھ صفات کے درمیان. جو اللہ کی صفات ہیں نا ان کے درمیان مغایرت کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان، حالانکہ وہاں ایک جانب سے انفقاق ہے، وہاں ایک، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ مغایرت نہیں ہے. مشائخ نے تصریح کی ہے، دھیان کرے جی، کہ عدم مغایرت بین صفات، اس بنا پر، یہ تصریح کے ساتھ تعلق ہے، علت ہے اس کی، اس بنا پر کہ صفات نہیں متصور عدم ان کا، صفات کا عدم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صفات ازلیہ ہیں، اس لیے کہ کیا وہ ہے؟ یہ جواب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ مشائخ نے تصریح کی ہے مغایرت کی صفات کے درمیان. کیا پیار نہ نیند آ رہی ہے. جی مشائخ نے تصریح کی عدم مغایرت کی صفات کے درمیان اس بنا پر کہ صفات نہیں متصور عدم ان کا، کیونکہ صفات ازلیہ ہیں. باوجود یقین کرنے اس بات کے کہ تصور کیا جاتا ہے بعض صفات کے وجود کا جیسا کہ علم، پھر طلب کیا جاتا ہے دوسری بعض صفات کے ثابت کرنے کا. جی دوسری بعض صفات کے ثابت کرنے کا، جیسا کہ کلام، جیسا کہ او شرح میں نے ضرور لکھا نا کل حیات، لیکن جیسا کہ کلام. اب دیکھیں کہ ایک صفت کا تصور کیا، دوسری صفت کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا، تو ایک جانب سے انفقاق ہوا کہ کوئی نہ، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے کہا کہ صفات میں مغایرت کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ بات معلوم ہو گئی کہ انہوں نے مغایرت کا یہ معنی نہیں کیا کہ ایک جانب سے انفقاق ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے،
مغایرت ہو جاتی ہے، مغایرت، لہذا ذات اور صفت کے درمیان ایک جانب سے مغایرت ہو تو یہ مغایرت نہیں ہوگی، مغایرت نہیں ہوگی۔ کیا کہ جی باوجود یقین کرنے اس بات کے کہ تصور کیا جائے بعض صفات کا وجود، جیسا کہ علم کا مثلاً جب طلب کیا جاتا ہے دوسری بعض صفات کا اس بات، بس معلوم ہوگی یہ بات کہ مشائخ نے نہیں ارادہ کیا غیریت کے ساتھ اس معنی پر۔ دوسرا رد وہ یہ ہے کہ یہ بات عرض مع المحل کے ساتھ مستقیم نہیں ہو سکتی، عرض محل کے ساتھ مستقیم نہیں ہو سکتی۔ سنیں جی، حالانکہ عرض اور محل میں غیریت ہے تو پھر وہاں غیریت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جی۔ وہ شرح پڑھو، لأننا نقولو کیان کرے جی میں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں تحقیق تصریح کی ہے ان مشائخ نے جنہوں نے تفسیر کی ہے نا غیریت کی، بے امکان کہ بھئی انفکاک ممکن ہو، یہ غیریت ہے، یہ انہوں نے تصریح کی ہے عدم مغایرت بین الصفات کی، عدم، مشائخ نے کہا ہے کہ صفت علم نہیں مغایر کس کے، وہاکذا اسی طرح باقی صفات کوئی بھی صفت دوسری صفت کے مغیر، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ صفات ان کا عدم متصور نہیں ہے، کیونکہ انفکاک تو تب ہوگا کہ عدم متصور ہو۔ کیوں عدم متصور نہیں؟ لکون ازلیتاً، اور عدم ازلی پر یہ تو بات ہوگی باوجود یقین کرنے کے متعلق ہے بقولی سر رہا ہوں، باوجود اس یقین کے کہ بائیں طور کہ تصور کیا جائے گا بعض کے وجود کا، جیسا کہ علم، جیسا کہ مثال کے طور پر، پھر طلب کیا جائے گا دوسرے بعض کے اس بات کو دلیل کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ جیسا کہ کلام، تو اب ثابت ہو گیا بعض صفات کے وجود کا تصور دوسرے بعض کے ساتھ۔ تو یہ جو تم نے کہا کہ تصور میں انفکاک ہو جائے، کس میں؟ تصور میں انفکاک ہو۔ تو یہ غیریت ہے، تصور میں انفکاک ہو تو یہ غیریت نہیں ہے، یہ نہیں ہے جی۔ پس معلوم ہوگی یہ بات کہ نہیں ارادہ کیا غیریت کے ساتھ اس معنی کا، کون سا؟ کہ ہر ایک کے تصور کا جواز مع، وگرنہ لازم آئے گا ان کو صفات کا، حالانکہ یہ باطل ہے، گل سمجھیے، مع انہو، باوجود اس بات کے کہ یہ معنی جو تم نے کہا ہے کہ بھئی غیریت کا، بھئی انفکاک کا تصور کافی ہے، ایک کا تصور ہو دوسرے کا تصور نہ ہو، تو یہ معنی نہیں مستقیم ہوگا کس میں؟ عرض مال، یہ وجہ ثانی ہے اس توجیہ کے باطل کرنے میں۔ وکان الوجہ الاول، باطل کرتی ہے تب غیریت کی تعریف کے منع کو، یہ تم نے تعریف کر دی ہے، اور یہ بات باطل کرتی ہے اس کے جمع کو، وہ معنی اور یہ جامع نہیں۔ خلاصہ عرض جزی کا وجود، عرض جزی جڑی خاص عرض کسی نال لگی ہے، اے تیرے نال جڑا تیرا رنگ لگا ہے، عرض جزی کے وجود کا تصور بغیر محل جزی کے محال ہے، سمجھا جی؟ عرض ایک ہے مطلقاً عرض کیا ہوتی ہے، ایک عرض جزی کوئی بھی، طول، عرض، عمق، رنگ، کوئی بھی جزی، کہ یہ طول جو لقمان کے ساتھ قائم ہے، اس طول کا ہم کریں تصور بغیر محل جزی کے، یہ کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ تو پس لازم آئے گا کہ پھر اللہ یتغایرہ، کہ عرض اور محل دونوں، حالانکہ یہ ان کے اجماع کے عرض اور عرض کا محل غیر غیر ہوتے ہیں۔
صفت اور ذات میں تو غیریت کی بھی نفی ہے، عینیت کی بھی نفی ہے، اور سمجھے ہی او بے خود رو، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں بھی یہ جواب ٹھیک نہیں ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہتے ہیں کیا تحقیق تصریح کی ہے مشائخ نے عدم مغایرت کی صفات کے درمیان، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ صفات نہیں متصور عدم صفات کا، کیوں؟ باوجہ ہونے صفات کے ازلیہ، تو بین سطور لکھے عدم علی الازل، باوجود یقین کرنے کے اس بات کے ساتھ کہ تصور کیا جاتا ہے بعض صفتوں کے وجود کا، جیسے علم مثلاً، پھر طلب کیا جاتا ہے دوسری بعض کے اس بات کا، تو حالانکہ یہاں غیریت نہیں ہے لیکن ایک جانب سے تصور تو ممکن ہو گیا، تصور میں تو انفکاک ہو گیا ہے جی، تو پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ مشائخ نے نہیں ارادہ کیا غیریت کے ساتھ اس معنی کا، کس معنی کا؟ جواز و تصور ایشا بس جی۔ ایک دوسرا رد جی، باوجود اس بات کے کہ یہ بات نہیں مستقیم ہوتی عرض مال محل میں جی، کہ وہاں انفکاک کوئی نہیں ہے، تو پھر غیریت ختم ہو جائے گی جی۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں تحقیق تصریح کی ہے مشائخ نے عدم مغایرت کی صفات کے درمیان، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ صفات نہیں متصور عدم ان صفات کا، باوجہ ہونے صفات کے ازلیہ، باوجود یقین کرنے اس بات کے کہ تصور کیا جاتا ہے بعض صفات کے وجود کا، جیسا کہ علم مثلاً خود طلب کیا جاتا ہے بعض صفات کے اس بات کا، بس معلوم ہوگی یہ بات کہ مشائخ نے ارادہ کیا غیریت کے ساتھ اس معنی کا، باوجود اس بات کے کہ یہ معنی نہیں مستقیم عرض مال محل میں۔ اور دیکھو نا عرض مال محل، کہ محل تو بغیر عرض کے پایا گیا، یہ تو انفکاک ہو گیا، لیکن عرض جزی محل جزی ان میں انفکاک کو نہیں ہے، ان میں انفکاک نہیں ہے جی، یعنی عرض جزی کے وجود کا تصور محل جزی کے تصور کے ساتھ بغیر یہ کیا ہے؟ تو اب پھر دونوں جانبوں سے تصور تو جو ہے نا، جو جب محال ہو گیا تو پھر لازم آ گیا کہ تغایر نہیں ہونا چاہیے نا، حالانکہ بالاجماع یہ ان میں تغایر ہے جی۔ اگے جی والا اور رد ثالث ابطال اعتبار وصف الاضافت، جو کہا تھا نا کہ وصف اضافت معتبر ہے، اس کا رد والا وے تو بیرا وصف الاضافتی لازمات المغایرت بین کل متضاعفین کالابی والابن والاخوین وکالعلت والمعلول بل بین الغیرین لأن الغیریت من الاسماء الاضافیت ولا قائل بذلک۔ اگر اعتبار کیا جائے وصف اضافت کا، کس کا؟ اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے کہ بھی جہاں دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے ہر ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، تو جو ہر ایک دوسرے کے بغیر نہ پائی جائے وہاں غیریت نہیں نہ ہوتی، نفی ہوگی نا، بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ عین ہو گئے۔ تو جناب والا اگر یہ بات ہو تو پھر جو بھی متضاعفین ہیں، کیا ہر ایک کا تعقل اور تحقق دوسرے پر موقوف ہو، ہر ایک کا یہ ہوتے ہیں متضاعفین، تو پھر ہر متضاعفین کے درمیان عدم مغایرت لازم آئے گی، عدم کیا جی؟ اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے تو پھر ہر متضاعفین کے درمیان عدم مغایرت لازم آئے گی۔ اب اور ابن، اب ابن کی نسبت سے ابن، اب کا تصور کریں
بھئی اب کون ہوتا ہے اور ابن ساتھ تصور نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ اور ابن کا تصور کریں کہ ابن کون ہوتا ہے، اب ملہ الابن، ابن ملہ الاب، تعریف ہی یہ ہے کہ اب کون ہوتا ہے جس کا بیٹا ہو، بیٹا کون ہوتا ہے؟ تو اب ہر ایک کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو پھر پیو پتر ایک ہو گئے، غیریت ختم ہو گئی، غیریت تمہارے قول کے مطابق۔ اسی طرح آخا بہن، بھائی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھائی ہو، اب ایک بھائی کا تصور کریں دوسرے بھائی کے بغیر، ہو سکتا ہے؟ اس وصف اخوت کے ساتھ، بھی اخوت کیا ہوتا ہے؟ بھی ایک دوسرے کا بھائی ہونا، تب لازم ہے پھر دونوں بھائی کیا ہو گئے؟ غیریت ختم ہو گئے ان میں۔ اس طرح علت اور معلول، کون؟ چونکہ علت کا تعریف کریں تو اس میں معلول آتا ہے، معلول کی تعریف کریں تو اس میں علت آتی ہے۔ یہی تصور ہے نا کہ جب تعریف کریں تو دوسرا اس میں آئے، تب علت کا تصور کریں بغیر معلول کے، معلول کا تصور کریں بغیر، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر لازم آئے گا علت اور معلول، غیریت ختم ہو جائے، غیریت، حالانکہ علت اور معلول غیر ہیں، بل کے ساتھ ترقی کی ہے، بلکہ سارے غیر عین ان میں غیریت ختم ہو جائیں گی، بلکہ اس لیے کہ غیریت، غیر ہونا، یہ اسماء اضافیہ سے ہے۔ اسماء اضافیہ میں ہوتا ہے جو دوسرے کی نظر سے سمجھا جائے، جی، تو غیر کا تصور کریں گے تو وہ ہے کہ کسی کا غیر، تو اب غیر کا تصور کسی کے تصور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جی، تو پھر لازم آئے گا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں وہ غیر، وہ یہ تو اضافی نام ہے، لہذا کسی بھی غیر عین میں غیریت کوئی نہیں ہے، کسی بھی بلا قائل بذالک، چنگی ٹھوکی ہے۔ ہاں جی، بلکہ ساتھ ترقی کی ہے، بلکہ جتنے بھی غیر عین ہیں ان کے درمیان اپنے مغایرت، اور تو تیری ٹوپی مثال طور تے بڑا پیچھے کیوں جانے ہیں جو مچھاں کو فارغ نہیں جی، اس لیے کہ غیر ہونا یہ اسماء اضافیہ سے ہے اور اس کا کوئی قائم نہیں۔ بیخوے نکیا والا وے تو بیرا وصف الاضافت، یہ وجہ ثالث ہے توجیہ کے، اور لا یقال والی جڑی توجیہ کیتی ہے کہ ابطال کی، اور وارد ہے وہ پچھلے معترض کے قول والحاصل وَأَنَّ وصف الاضافت، وہ یہ ہے کہ اگر اعتبار کیا جائے وصف اضافت کا تو لازم آئے گی عدم مغایرت ہر، اور متضاعفین کون ہوتے ہیں؟ ہر دو چیزیں کہ ان کے درمیان نسبت متقررہ ہو، نسبت یعنی یہ اس کو یہ وصف لگی ہے اس کی نسبت سے، اس کو یہ وصف لگی ہے اس کی نسبت سے، یعنی نسبت معقولہ، نسبت جو سمجھی گئی ہے قیاس کرتے ہوئے دوسرے کی۔ آگے عام ہے کہ وہ نسبتیں ایک نوع سے ہوں، جیسے اخوت، جیسے اخوت، یا دو نوع سے ہوں، جیسے پیو ہونا، پتر ہونا، ابوت، اور ہن سنو، کیونکہ زید کا بھائی ہونا محض سمجھا جائے گا قیاس کرتے ہوئے زید کے دوسرے بھائی کی نظر سے، اور زید کا باپ ہونا محض سمجھا جائے گا بنسبت زید کے بیٹے ہونے کی نظر سے، اور اس کا بیٹا ہونا سمجھا جائے گا اس کے۔ تو یہ سمجھایا مسئلہ متضاعفین کون ہوتے ہیں؟ جن میں نسبت متقررہ ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان، جیسا کہ اب اور ابن، کیونکہ محال ہے تصور ہر ایک کے وجود کا دونوں سے مع، تو پھر لازم آئے گی کہ پیو پتر، حالانکہ یہ تو اور بداہتاً وکل اخوین، جیسا کہ اخوین، جیسا کہ علت اور، یہ تو واضح ہے
کہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو لہذا ایک ہو گئے، غیریت ختم ہو گئی، بلکہ غیرین کے درمیان، یعنی بلکہ ثابت ہو جائے گی عدم، مغایرت غیرین کے اس لیے کہ غیر اسماء اضافیہ سے ہیں، اور غیر کسی کی نظر سے غیر ہے، نہ کہ ذات کی نظر سے غیر ہوتا ہے جی، غیر ہے جی، تو یہ اسماء اضافیہ سے ہے، اس لیے کہ نہیں بولا جاتا کسی شے پر غیر کا لفظ مگر قیاس کرتے ہوئے، حالانکہ اس کا یعنی عدم مغایرت بین خاص کر کے غیر عین کے درمیان مغایرت کو نہیں، اس کا تو اس لیے کہ یہ تو تناقض ہے، اور اس لیے کہ واجب کرے گا یہ کہ نہ ثابت ہو مغایرت بالکل، کیونکہ ہر شے جڑی دوسری شے سے غیر ہے یہ نا جی، تو پھر مغایرت ہی ختم ہو گئی۔ جان اس بات کو کہتے گیا جی، جان اس بات کو کہ صاحب مواقف کے لیے اشاعرہ کی کلام کے لیے ایک توجیہ ہے، وہ جڑا لا ہے انتلا غیر، اصل تو گل پیچھے بھی نا بھی صفات لا ہے انتلا، گل تو چل رہی ہے نا، صاحب مواقف کی توجیہ ہے اشاعرہ کی کلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا جان اس بات کو کہ قول اشاعرہ کا لا ہوا تے ولا اس سے ہے کہ بعید جانا ہے اس کو، حق یہ ہے کہ مراد ان کی یہ ہے انہو لا ہوا کہ صفتیں اللہ کا عین نہیں ہے بحسب اور اللہ کا غیر نہیں ہے بحسب الحویت، جیسا کہ واجب ہے یہ کہ ہو کس میں حمل میں، انتہا مختصراً، اور شارع نے ارادہ کیا ہے اس کے، اب یہ جو صاحب مواقف نے توجیہ کی ہے شارع اس کو فین کیلا سے رد کرتے ہیں، عنوان نہ کرو پچھلا، اور اگر اعتبار کیا جائے وصف اضافت کا تو لازم آئے گی عدم مغایرت ہر متضاعفین کے درمیان، جیسے اب اور ابن اور اخوین، اور جیسے علت اور معلول، بلکہ غیر عین کے درمیان، اس لیے کہ غیریت اسماء اضافیہ سے ہے، حالانکہ نہیں قائل کوئی اس کا کہ بھی آپ غیر نہ ہوں جی۔ اور اگر اعتبار کیا جائے وصف اضافت کا تو لازم آئے گی عدم مغایرت ہر متضاعفین کے درمیان، جیسا کہ باپ اور بیٹا، اور جیسا کہ اخوین، اور جیسا کہ علت اور معلوم، بلکہ غیرین کے درمیان، اس لیے کہ غیریت اسماء اضافیہ سے ہے اور نہیں کوئی قائل اس کا۔ فین قیلا پڑھنا ہے، پڑھ میں تھوڑا جاتا ہے، کتنا ٹائم ہوگا، چوکھا ہو گیا ہے، بحسب المفہوم ولا غیرہ بحسب الوجود کما هو حکم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل والتغير بحسب المفهوم ليفيد كما في قولنا الإنسان كاتب بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يصح وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد۔ توجہ میں نے کیوں، اگر سوال کیا جائے کہ کیوں نہیں جائز کہ مشائخ کی مراد یہ ہو کہ صفات نہیں اللہ کا عین باعتبار مفہوم کے، باعتبار عین نہیں ہے جی، اور نہ ہی اللہ کا غیر ہیں باعتبار وجود کے، باعتبار کہ صفتوں کا وجود کوئی علیحدہ وجود ہو اللہ کے وجود کے علاوہ، اس اعتبار سے غیر نہیں ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں کیا کیا جی۔ بس اگر کہا جائے کہ کیوں نہیں جائز یہ کہ مشائخ کی مراد یہ ہو کہ صفات اللہ کا عین نہیں ہے بحسب المفہوم، اور اللہ اور صفات اللہ کا غیر نہیں ہے بحسب الوجود، وہ سمجھ آئی جی، یہ معنی کریں، اور دیکھو نا، پس اگر کہا جائے کہ کیوں نہیں جائز یہ کہ ہو مراد ان کی، یعنی مراد ان کے قول سے کہ صفات لا ہوا ولا، سنیں کیا مراد ہو یہ کہ صفات لا ہوا بحسب تو ظاہر ہے کہ
ذات واجب الوجود کا مفہوم اور ہے، صفات کا اور ہے، معنی اور ہے، اور نائس صفات نائس اللہ کا غیر ہیں بحسب فی الخارج، شاید کہ یہ مذہب ہے ان کا جو قائل ہیں کہ صفات کیا ہیں، اللہ کی ذات کا ہے، ذات ہے۔ اب آگے ایک مکی صلاح پیش کی ہے، کیا پیش کیا ہے؟ انہیں من کر لو، کیوں پس اگر کہا جائے کیوں نہیں جائز یہ کہ ہو مراد مشائخ کی یہ کہ صفات لا ہوا ہیں بحسب المفہوم، اور لا غیر ہو ہیں بحسب الوجود، لہذا وہ جیت مختلف ہوگی نا، تو نہ رفع النکی زین لازم آیا نہ جمع النکی، اصل تو یہ تھا نا کہ اس میں رفع نکی زین بھی لازم آتا ہے، اور جو تو گل شروع ہوئی سی جی بس اگر کہا جائے کیوں نہیں جائز یہ کہ وہ مراد مشائخ کی یہ کہ صفات لا ہوا بحسب المفہوم ہے اور لا غیر ہو بحسب الوجود ہے۔ اے شاباش، مکی صلاح پیش کرتے ہیں، توجہ کرے جوے، جیسا کہ سارے محمولات کے حکم میں بنسبت اپنے موضوعات کے، سارے محمولات اپنے موضوعات کی نسبت سے ان کا یہی حکم ہے، کیونکہ شرط ہے اتحاد بینہما بحسب کہ وجوداً ایک ہوں، اور مبتدا خبر مصداقاً ایک ہوتے ہیں، حال ذوالحال مصداقاً موصوف صفت، یعنی وہ سچے ایک ذات پہ آتے ہیں، یہ کیونکہ شرط ہے اتحاد موضوع اور محمول کے درمیان بحسب تاکہ حمل صحیح ہو، تاکہ حمل تب بھی صحیح ہوگا جب مصداق ایک ہوگا، اور شرط ہے تغایر بحسب تاکہ یہ جب حمل کریں تو اس کا فائدہ حاصل ہو، زید قائم وجوداً ایک ہیں مفہوماً غیر ہیں، کیا کہتے جیسا کہ یہ حکم ہے باقی محمولات تمام سارے محمولات کا بنسبت اپنے موضوعات کے، کیونکہ شرط ہے موضوع محمول کے درمیان اتحاد بحسب الوجود، تاکہ حمل صحیح ہو، اور شرط ہے موضوع اور محمول کے درمیان تغایر بحسب المفہوم تاکہ فائدہ دے۔ ہمارا قول الانسان کاتب، یہ مطابقی مثال ہے کہ یہ مصداقاً وجود کے اعتبار سے ایک ہیں، اور مفہوم انسان و ناطق ہے، کاتب ذات ملہ الکتابت مفہوم علیحدہ، مفہوم تعریف، برخلاف ہمارا قول الانسان، یہ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ مصداقاً ایک نہیں ہے، کہ ہے ایک، انسان اور حجر خارج میں ایک شے پر تو سچے نہیں آتے، کیونکہ یہاں صحیح نہیں ہے، حمل تب صحیح ہوگا جب دونوں کا وجود ایک ہوگا، یا وجود، اور اسی طرح ہمارا قول الانسان و انسان، یہ وجوداً تو ایک ہیں، مفہوماً مغیر کوئی نہیں ہے، لہذا حمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے، حمل کا، اس لیے کہتے ہیں حمل شاء نفس باطل ہوتا ہے، زید کا کیا مطلب ہوا جی؟ ہاں جی، جیسا کہ ہمارا قول مطابقی مثال دیا ہے کہ الانسان کاتب، وجوداً تو ان کے درمیان یہ وجوداً بھی ٹھیک ہے اور مفہوماً بھی ٹھیک ہے، برخلاف نہ دونوں کا مصداق ایک ہے اور مفہوم علیحدہ ہے، کہ کوئی نہیں، ہاں برخلاف ہمارے قول الانسان حاضر، ان کے ہمارے قول نو چھڑ دو، برخلاف الانسان حاضر، وہ تو ترجمے کریں پہ جی، کہ یہاں مفہوماً تو غیر ہیں، مصداقاً ایک نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بھی غلط ہے، اور یہ مصداقاً ایک ہیں لیکن مفہوماً غیر نہیں ہے، مفہوماً، لہذا اس عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ادھر بیک کما ہوا
حکم سائر المحمولات بالنسبت الی، کیونکہ شرط ہے اتحاد ان کے درمیان، یعنی بحسب تاکہ حمل صحیح ہو، اس لیے کہ حمل کیا ہے، حکم کرنا ہے کس کے ساتھ، اسی لیے تو نہیں جائز زید کا حمل بوجہ دونوں کے عدم اتحاد کے۔ اگر تو کہے کہ صحیح ہوتا ہے حمل کن میں، مثلا شریک الباری محال، جی یہ عمل کیا ہے، عمل صحیح ہے جی، سمجھے جی، تے بلا اتحاد بحسب الوجود، دونوں کا مصداق تو ایک کوئی نہیں ہے جی، ہے ہی کوئی نہیں ہے تو مصداق ایک تو تاج کو خارج وچ کچھ ہے ہوئے تھا جی۔ میں کہتا ہوں ہاں احسن یوں تھا کہ علامہ یوں کہتے یشترط الاتحاد بحسب الذات، کہ اتحاد شرط ہے بحسب الوجود، نہ کہتے بحسب تاکہ موجود معدوم دونوں کو شامل، لیکن علامہ نے ادھر التفات نہیں کیا، اس لیے کہ کلام موجودات کے عمل کی ہے، کن کی ہے، موجود، اس لیے کہا ہے موجود جی۔ والتغایر بحسب المفہوم، لے جو اس لیے کہ شے کا حمل اپنے آپ پر ابس ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ خیالی نے نا مدقق نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ تغایر کافی نہیں ہے بحسب المفہوم، بلکہ ضروری ہے کہ موضوع مشتمل نہ ہو کس پر، مثلا ہمارا قول الحیوان ناطق ناطق یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ موضوع کے اندر ناطق خود موجود ہے، سنیں جی، لیکن علامہ عبدالعزیز براہروی کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اس لیے کہ شارح رحمہ اللہ نے تو حکم کیا ہے بِأَنَّ التَّغَايُرَ شرط ہو، کہ ان کا تغایر شرط ہے، نہ یہ کہ تغایر یہ افادے کے لیے کافی، یہ بات تو بیان ہی نہیں کی ہے جی، تو جو بیان ہی نہیں کیا اس کو لے کر اعتراض کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے قول میں الانسان ہو، پس کاتب محمول ہے انسان پر، کاتب انسان کے ساتھ وجوداً متحد ہے، اور کاتب انسان سے مفہوماً مغایر ہے، برخلاف ہمارے قول الانسان ہو، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، وجوداً ایک نہیں ہے، اور برخلاف ہمارے قول الانسان ہو، کیونکہ یہ مصداقاً تو ایک ہے لیکن مفہوماً مغیر نہیں ہے، لہذا اس عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس عمل کا چلو جی، جیسا کہ وہ حکم ہے سارے محمولات کا بنسبت اپنے موضوعات کے، کیونکہ شرط کیا گیا اتحاد موضوع محمول کے درمیان بحسب الوجود بحسب الذات، تاکہ صحیح ہو حمل، اور شرط کیے گا تغایر بحسب المفہوم، تاکہ حمل فائدہ دے، میرے سونیوں، جیسا کہ ہمارے قول الانسان و کاتبن میں، برخلاف ہمارے قول الانسان و حجر ان کے، کیونکہ یہ حمل صحیح نہیں، کیونکہ وجوداً ایک نہیں ہے، اور برخلاف ہمارے قول الانسان و انسان ان کے، کیونکہ یہ فائدہ نہیں دے رہا، لے فقدان شرط الافادہ وہوت، وہ کو نہیں پایا گیا تھے جی۔ جیسا کہ یہ حکم سارے محمولات کا بنسبت اپنے موضوعات کے، کیونکہ شرط کیا گیا اتحاد موضوع اور محمول کے درمیان بحسب الوجود تاکہ صحیح ہو حمل، اور شرط کیا گیا تغایر بحسب المفہوم تاکہ حمل فائدہ دے، جیسا کہ ہمارے قول الانسان کاتب میں، برخلاف ہمارے قول الانسان حاجر، کیونکہ یہ نہیں صحیح، اور برخلاف ہمارے قول الانسان انسان کے، کیونکہ یہ نہیں فائدہ دیتا۔